بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مختلف مدارس کے خوبصورت چمکتے مہکتے پھول اور اس محفل کی زینت و رونق، جملہ حاضرین و ناظرین، آج کی یہ تقریب بھائی ندیم صاحب، رؤوف صاحب، جملہ برادران کی پھوپھی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے اصحال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کی بارگاہ لاریب میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف آیات بینات تلاوت کی ہے، جن کے ضمن میں انتہائی مختصر چند معروضات اصلاحی آپ کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ تمام احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جن کا ہم سے پہلے ایمان پہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ گویا رحمت خداوندی بہا نامی جویت کے مصداق اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے بخشش کے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے لیے یہ ہمیں تلقین فرمائی کہ تم اپنی ذات کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو اور اپنے مرنے والے ان مومن بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو جن کا خاتمہ تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے اور کلیے کے مطابق ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا وربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ التجائیں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے مرنے والے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور مومنوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں دو احادیث پیش کر کے پھر آگے دوسرے موضوع کی طرف چلتا ہوں، چونکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے تو ایسے موقع پر کوئی اصلاحی گفتگو اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، بہتری آ جائے معاشرے میں۔ تو دعا کتنا کام دیتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحوبہ تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا تمحص عنها باستغفار المؤمنین۔ میری امت مرحومہ ہے، جب قبر میں جاتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، جب قبر سے نکلے گی تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا،
یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر دار عمل نہیں، قبر دار جزا ہے۔ دنیا کے اندر انسان زندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک عمل ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، نیک عمل ہے، یہ حج کرتا ہے، نیک عمل ہے، سچ بولتا ہے، نیک عمل ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیک اعمال میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن قبر میں جانے والا تو ایسا کوئی عمل کر سکتا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ وجہ کیا کہ قبر میں گیا ہو گناہوں کے ساتھ، اور جب قبر سے نکلے گا اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب اللہ کا وہ بندہ جس نے اللہ کے محبوب کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی اس طرح جوش میں ہوتی ہے کہ اس نیک عمل کے سبب اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہوں کو نیک اعمال مٹا دیتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد قبر میں کون سا نیک عمل ہے اس کا جس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ گئے؟ تو اس میں نیک اور صالح اولاد، صدقہ جاریہ، اس طرح کے کام۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ امتی امت مرحومہ تدخل فی قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا تماحس عنہا باستغفار المؤمنین۔ یہ جو تماحس عنہا باستغفار المؤمنین جملہ ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، جب اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کے صدقے، اس ایصال ثواب کے بدلے ان دعاؤں اللہ کی بارگاہ میں جو کی جاتی ہے، ان دعاؤں التجاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے